کی ہندوستان سے، آپ سب کو پتہ ہے، کیونکہ میں نے بات بھی کی نریندر مودی سے کہ کشمیر کا ہمارا ایشو ہے، تو یہ ہم بات چیت سے حل کر لیں، اور ٹریڈ میں اگر ہمارا کشمیر کا ایشو حل ہو جائے تو بہت بڑی ایڈوانٹیجز ہیں، دونوں ملکوں کو بڑی ایڈوانٹیجز ہیں کہ کشمیر کا جو مسئلہ ہے اس کا حل جو ہے وہ بات چیت سے ہی ممکن ہے۔ جنرل صاحب، لداخ کے معاملے پر جو چین کا ری ایکشن سامنے آیا، اس کو دیکھنے کے بعد بھی آپ کہیں گے کہ کشمیر کے مسئلے کا حل بات چیت سے ہی ممکن ہے؟ جی بالکل، یہ ہمیں سمجھنا چاہیے، اگر جنگ ہوئی کبھی انڈیا کے ساتھ تو ہوگی کشمیر کے مسئلے پہ، لیکن ہم نے پہلے 2 جنگیں لڑی تو کشمیر کا مسئلہ حل نہیں ہوا، اور اب صورتحال یہ ہے کہ تاریخ یہ بتاتی ہے کہ جب سے نیوکلیر ویپنز ایجاد ہوئے ان 72 سالوں میں کبھی کسی نیوکلیر پاورز کا 2 کا ڈائریکٹ ٹکراؤ نہیں ہوا، 2 طاقتیں ڈائریکٹ نہیں جنگ میں گئی۔ اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ ان کے درمیان جنگ شروع ہو سکتی ہے لیکن ختم ہونے کا پھر کوئی ایسا دعویٰ نہیں ہو سکتا۔ بھارت کی آپ بات سنیے، جب وہ چین سے بات کرتا ہے تو اس کو بار بار یہی کہتا ہے کہ جنگ مسئلہ نہیں ہے سارے قصے کا، اور یہ بار بار کہتا ہے کہ ہم مذاکرات کے ذریعے یہ سرحد کا قصہ حل کریں گے۔ چین بھی یہی کر رہا ہے، چین بھی یہی کہتا ہے کہ جنگ مسئلے کا حل نہیں، آپ بات چیت کریں، اور لہذا بات چیت کے ذریعے انہوں نے پہلے بھی اپنے کئی دفعہ ڈوکلم کا پچھلے 2 سال پہلے انہوں نے حل کیا۔ تو آج بھی صورتحال یہی ہے کہ اگر کبھی یہ مسئلہ حل ہوتا ہے، بے شک وہ دونوں ملکوں کے اپنے جو ڈکلیئرڈ سٹانس ہیں ان سے ہٹ کے ہو، آؤٹ آف دا باکس کوئی سولوشن ہو، کوئی اور ایکسیپٹیبل، کیونکہ تھرڈ پارٹی کشمیری بھی ہیں، ان کو بھی ایکسیپٹیبل ہونا چاہیے، تو ہوگا وہ اسی طرح بات چیت کے ذریعے۔ بھارت بہت دفعہ کوشش کر چکے کہ مذاکرات ہوں، لیکن کہ ان کی کنونشنل پاور کا ڈفرینشیل بہت بہتر ہے، ان کی سپیریورٹی ہے کنونشنل پاور میں، تو شاید وہ ہولڈ کر کے رکھ سکتے ہیں۔ میں جو عرض کروں صرف بات یہ ہے کہ اگر میں جنگ کو آؤٹ آف ایجنڈا قرار دے دیتا ہوں، اگر میں جنگ کو آؤٹ آف ٹیبل قرار دے دیتا ہوں، اور تو مودی کیا کرے گا میرے ساتھ؟ تیاریاں کس لیے؟ ٹھیک ہے، مودی سے کہہ دو بھائی جو آپ کو کرنا ہے کریں آپ، جو ہم نے میرا خیال ہے میں ایک سیکنڈ ابھی میں این بی سی وضاحت کر، دیکھیے بات یہ ہے کہ آپ کو بھولنا نہیں چاہیے کہ ہم نے جو 2 جنگیں لڑی ہیں وہ کشمیر پہ ہی لڑی تھی، اور میں نے یہ بھی کہا کہ تیسری اگر ہوئی تو کشمیر پہ ہی ہوگی، لیکن جو فرق آپ نہیں سمجھ رہے وہ یہ کہ یو کانٹ بی اگریسر۔ آپ پلوامہ کا قصہ دیکھیں، پلوامہ میں ایک واقعہ ہوتا ہے، بھارت الزام لگاتا ہے کہ پاکستان نے کیا، شام تک اس کو سارے مغربی ملک کہتے ہیں کہ انڈیا ریٹینز دی رائٹ ٹو ریٹیلیٹ۔ وہ پہلی دفعہ 45 سال میں آپ کی سرحد کراس ہوتی ہے، انٹرنیشنل باؤنڈری، اور وہ بالاکوٹ جاتے ہیں۔ دنیا میں کسی ایک جگہ سے، چائنا انکلوڈنگ چائنا، کنڈمنیشن نہیں آئی۔ آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ پوری دنیا نے کہا کہ نہیں ٹھیک کیا پاکستان۔ میں آپ کی بات آپ یہ ذہن میں رکھیے بھی کر رہا ہوں کہ آپ کو دونوں چیزیں آپ کو آ گیا این بی سی جنرل صاحب، باقی 3 ممبرز کا بھی لے لیتے ہیں۔ ملٹری پاور بھی یوز کرنی ہے، آپ نے ملٹری پاور بھی یوز کرنی ہے، اور آپ کو انٹرنیشنل سپورٹ بھی چاہیے۔ اگر آپ انٹرنیشنل سپورٹ کھو دیں گے کیونکہ آپ نے جنگ چھیڑی ہے تو پھر آپ کے لیے کوئی جگہ نہیں۔ اور جو آپ بتا رہے ہیں، پوائنٹ آگے جنرل صاحب، مزمل صاحب، 10 مہینے ہونے کو ہے۔ ایک سیکنڈ جی جنرل صاحب، دیکھیے بات یہ ہے کہ جو کشمیر میں لوگوں کے ساتھ ہو رہا ہے وہ ہمیں پتہ ہے، ہمیں بھی پتہ ہے، لیکن جب ہم نے 1965 میں وہاں پہ جا کے ہم نے اپنے اتارے لوگ، کمانڈوز وغیرہ اتارے، تو اس وقت کشمیریوں نے ان کو پکڑ پکڑ کے حوالے کیا انڈیا، آپ کو پتہ ہی ہے۔ ٹھیک ہے مزمل صاحب۔ جی اب دیکھیں، میں نے جنرل صاحب کی بھی جو پوری بات سنی ہے اور این بی سی کی بھی سنی ہے۔ اس گورنمنٹ کی انڈیا کے حوالے سے ایک پالیسی اور پوسچر میں فرق ہے، آپ سمجھیں۔ اس گورنمنٹ کا پوسچر کچھ اور ہے اور پالیسی کچھ اور ہے انڈیا کے حوالے سے۔ اس کی وضاحت حالیہ واقعے سے دے دیتے ہیں۔ انڈیا نے ہمارے 2 ڈپلومیٹس کو ایکسپیل کیا ہے کہ جی یہ اسپائی ہیں، ان کو یہاں سے نکال دیا جائے۔ جواب میں اب ڈپلومیٹک نارمز ہیں، دنیا کے سفارتی آداب ہیں کہ انہوں نے ہمارے 2 ڈپلومیٹس کو ایکسپیل کیا ہے، جواب میں ہمیں ان کے اگلے دن 2 ڈپلومیٹس کو ایکسپیل کرنا چاہیے تھا۔ یہ ہے برابری کے تعلقات سفارتی سطح پہ۔ میں جنگ کی بات نہیں کر رہا جنرل صاحب کے ساتھ، میں نہیں کہہ رہا کہ جنگ کر لیں یار، کم از کم سفارتی ڈپلومیٹک سطح پہ تو برابری رکھیں نا۔
ہم میں تو اتنی ضرورت نہیں ہوئی عمران خان صاحب کی فورن پالیسی کو کہ اگلے دن 2 انڈین ڈپلومیٹ واپس ایکسپیل کر دیتے. انہوں نے ہمارے 2 نکالے ہیں, ہم نے کیوں نہیں نکالے؟ ان کے 2 ڈپلومیٹس نے اسلام آباد میں ایک معصوم شہری کو گاڑی سے ہٹ کیا ہے, ہم نے ان کو گرفتار کیا ہے. انہوں نے دلی میں پاکستان ایمبیسی کا محاصرہ کر لیا ہے, 2 گھنٹے میں اپنے ڈپلومیٹس اسلام آباد میں چھڑا لیے ہیں. ہمارا قانون کہاں تھا؟ ہم نے کوئی اس کے اوپر ان 2 کو بھی ایکسپیل نہیں کیا ہے. اس کے بعد انڈیا نے ہی کہا کہ پاکستان اپنا 50% سفارتکار واپس لے جائے, تو ہمیں ہوش آئی کہ یار اچھا ہم بھی اب انڈیا کو یہ کہہ دیتے ہیں کہ اپنے سفارتکار واپس لے جائیں. اور وہ جو مودی کا یار لندن میں بیٹھا ہے, وہ UN میں جا کے انڈیا کو سیکیورٹی کونسل کا ووٹ دے آیا. او بھائی جنگ نہ کریں, بات تو برابری کی سطح پہ کر لیں, سفارتی آداب کا تو خیال رکھیں انڈیا کے ساتھ, ایکول لیول پہ ٹاکس تو کر لیں, منت اور بھیک تو نہ مانگیں مذاکرات کی. کشمیری لیٹ ڈاؤن ہوتے ہیں, حافظ سعید کو سزا سنا دی اور کہہ رہے ہیں کشمیر کا مقدمہ لڑیں گے. لیکن اگر کوئی مسئلہ ہے اس کے لیے آپ کو ٹیبل پہ بیٹھنا پڑے گا. دوسری طرف بات یہ آتی ہے کہ اچھا چلیں ہم بات چیت سے مسئلے کا حل نکالتے ہیں, ٹیبل پہ بیٹھتے ہیں. اس کے لیے آپ کیا کر رہے ہیں؟ اس کے لیے ہمارا فورن آفس کیا کر رہا ہے؟ اس کے لیے ہمارے پرائم منسٹر صاحب کتنی تگودو کر رہے ہیں کہ کس طرح ہم کہاں بیٹھا جائے؟ بیرون ممالک جو ہمارے اپنے اسلامی ممالک ہیں ان کو آپ نے کتنا کنونس کیا کہ وہ انڈیا پہ پریشر ڈالیں, ان کے ساتھ بزنس ختم کریں, اپنے جو ان کی طرف اوورسیز ان کے لوگ کام کر رہے ہیں ان کو جاب سے نکالیں, ان پہ پریشر ڈالیں. کس طرح پریشر ڈال کے ان کو ٹیبل پر لایا جائے, یہ امپورٹنٹ بات ہے. تو یہ گورنمنٹ کو صرف بیان دے دینا عمران خان صاحب کا یہ کافی نہیں ہے, ہمیں ان کو یہ دکھانا پڑے گا کہ کس طرح آپ ٹیبل پہ ان کو لاتے ہیں, برابری پہ بٹھاتے ہیں اور بات چیت شروع کرتے ہیں اور مسئلے کا حل نکالتے ہیں. یہ سولوشن گورنمنٹ نے یا پرائم منسٹر عمران خان نے ہمیں یا قوم کو دینا ہے. اصل چیز ہے یہی, آپ کی کشمیر پالیسی کمزور ہے. آپ نے کشمیر کے معاملے میں وہ ڈپلومیٹک ایفرٹ نہیں کی, آپ نے وہ محنت نہیں کی جو کرنی چاہیے تھی. اور میں اس حکومت کی بات کر رہا ہوں. آپ نے کہا تھا جی ہم فورن آفس میں کشمیر ڈیسک کھول رہے ہیں, ہم ہر جا کے تو ایمبیسی میں بھی کشمیر ڈیسک کھولیں گے. کدھر گئے؟ وہ نہیں کھولے. اور انڈیا تقریباً یک طرفہ اپنی پالیسی پروموٹ کر رہا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اور جو چیز ہے, یہ میں NBC کے نالج کے لیے کہہ رہا ہوں, جو پچھلے دنوں میں پچھلے 1-1.5 مہینے میں جتنے کشمیری مجاہدین مارے گئے ہیں اتنے پچھلے 3 سالوں میں نہیں مارے گئے تھے. اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جو انڈین فورسز ہیں, انڈین آرمی ہے, وہ پینیٹریٹ کرنے میں کامیاب ہو گئی اور اس کے پاس ہیومن انٹیلیجنس موجود ہے, وہاں پہ مخبر موجود ہے. انڈیا انہی لوگوں کی مدد سے ہر الیکشن کے بعد وہاں پہ مل کے حکومت بنا لیتا ہے. وہاں پہ اس کو کوئی نہ کوئی پارٹی مل جاتی ہے جس سے مل کے وہ حکومت بناتی ہے اور یہی لوگ